آج میں نے اپنی طرف سے اپنی مدعیت میں ایک پٹیشن فائل کی ہے درخواست سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف۔ میرا ماننا ہے کہ فوجی عدالتوں کا قیام بالکل خلاف آئین اور قانون ہے۔ اب میری طرف سے جو وکلاء پیش ہو رہے ہیں وہ سردار لطیف خان کھوسا اور جناب سلمان راجہ۔ بہرحال فوجی عدالتوں کے بارے میں آپ یہاں جمع ہوئے ہیں تو یہاں آپ سے گفتگو کرنا بھی ضروری ہو گیا۔ میں نے سمجھا کہ سردار لطیف خان کھوسا اور سلمان راجہ صاحب کے بیانات کے علاوہ آپ کی یہاں موجودگی کی وجہ سے میں آپ کو بھی کانفیڈنس میں لے رہا ہوں۔ ہم مانتے ہیں کہ فوجی عدالتیں آئین کے تحت، پاکستان کے آئین کے تحت نہیں لگ سکتی۔ اس پہ ایک حتمی فیصلہ آیا تھا 1999 میں۔ 1999 میں سپریم کورٹ کے 9 ججز نے لیاقت حسین کے کیس میں یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں سویلین آبادی کو ٹرائی کرنے کے لیے سویلین آبادی کو پر مقدمہ چلانے کے لیے فوجی عدالت کا کوئی اختیار نہیں۔ فوجی عدالت پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فوجیوں پر بیٹھ سکتی ہے۔ ان کے مقدمہ کو، فوجداری مقدمے کو بھی، اس کو وہ فوجی عدالت دیکھ سکتی، پر سویلین، کسی سویلین شہری کو فوجی عدالت ٹرائی نہیں کر سکتی۔ اب لیاقت حسین کے فیصلے کے بعد 15 سال کوئی فوجی عدالت نہیں لگی، لیکن 15 سال میں 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہو گیا۔ ایک بہت گھنونی وہ سازش تھی، بڑی شفاقی سے، بے دردی سے انہوں نے حملہ آوروں نے 150 سے زیادہ لڑکے کو قتل کیا ان کولڈ بلڈ۔ تو ملک میں سارے میں ایک ڈیمانڈ اٹھی کہ فوجی عدالتیں لگاؤ اور ان کو ٹرائی کرو۔ اب فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی تھی، آئین اجازت نہیں تھا دیتا۔ تو فوجی عدالتیں لگانے کے لیے اس سانحے کے پیش نظر آئین میں 21ویں ترمیم کی گئی۔ 21ویں ترمیم نے آئین نے خود جگہ بنائی اور فوجی عدالتوں کو سپیس دے دی، اختیار دے دیا، جورسڈکشن دے دی کہ فوجی عدالتیں قائم کی جا سکیں۔ اب وہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ 2 سال کی سنسٹ کلاز رکھی کہ 2 سال بعد اس قانون کو، اس آئینی ترمیم کو ریپیل نہیں بھی کرنا کی ضرورت، یہ ریپیل ہو جائے گی۔ 2 سال کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ ابھی بہت سارے مقدمات ٹرائی کرنے والے ہیں، تو اس لیے اس کو 2 سال کی اور چھوٹ دے دی گئی۔ 2 سال کی آئینی ترمیم نمبر 23ویں آئینی ترمیم آئی اور اس نے اس کو 2 سال بڑھا دیا۔ اب 2 سال بڑھنے کے بعد جنوری 2019 کو یہ ختم ہو گیا دورانیہ۔ اس کے بعد
آئین نے وہ سپیس پھر آکوپائی کر لی اور کوئی گنجائش نہ رہی اس کے بعد فوجی عدالتیں لگانے کی. اب یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد 9 مئی کو بہت سارے واقعات ہوئے, بڑی زیادتی ہوئی, بڑے افسوسناک کاروائیاں ہوئیں, بڑی مذموم انداز سے فوجی املاک جو پاکستانی املاک ہے ان کو جلایا گیا, ان کو نظریاتش کیا گیا, توڑا سب کچھ. میں ان کی وکالت نہیں کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کیا غلط کیا. میری استدعا ہے عدالت سے کہ فوجی عدالتیں اس بلوائی کو بھی جس کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ثبوت ہے, ان کو بھی فوجی عدالتیں ٹرائی نہیں کر سکتی, جس نے بہت گنانا جرم بھی کیا. اگر سویلین ہے, اینٹی انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں, وہ ٹرائی کر لیں, سیشنز کو ٹرائی کریں, فوجی عدالت نہیں کر سکتی. اب فوجی عدالت کے 2-3 آپ کو میں اس کے بتاتا ہوں جو اس کی خصوصیات. جو عام عدالت ہے, عام سیشنز کورٹ ہے, اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے, یہ جب سزا دیتے ہیں تو ان کو سزا کی موزونیت پہ پورے دلائل لکھنا پڑتے ہیں جج کو. کیوں وہ سمجھتا ہے کہ یہ گلٹی ہے, کس گواہ نے کیا کہا کہ اس نے مورد الزام ٹھہرایا, کس دستاویز یا کس تصویر کے ذریعے میں کنونس ہوا کہ یہ بات تھا اور اس نے بلوے میں حصہ لیا. فوجی عدالت نے صرف ایک لفظ لکھنا, گلٹی یا ناٹ گلٹی, کوئی دلائل نہیں دینے. اب جب دلائل نہیں دینے تو یہ انصاف نہیں ہو سکتا. اور اس میں اگر آپ اپیل بھی پرووائڈ کر دیں فوجی عدالت کے فیصلے سے, آپ اپیل لگا دیں, اپیل میں کیا فرق پڑے گا جب ٹرائل کورٹ نے وہ بنیاد ہی نہیں بتائی جس کی وجہ سے وہ ٹرائل کورٹ اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ اس کو سزا دے. صرف لکھا گلٹی. جو ہمارے جج ہیں سویلین جج, ان کو 20-20 صفحے لکھنے پڑتے ہیں یہ دلیل دینے میں کہ میں نے کیوں اس کو گلٹی, کیوں اس کو مجرم پایا. فوجی عدالتوں میں ایسا کوئی نہیں. پھر فوجی عدالتوں میں اپیل بھی کوئی نہیں, اور اپیل کا مقصد بھی کوئی نہیں, کیونکہ اپیل ہوتی ہے وہاں جہاں میں دیکھ سکوں اپیل کی عدالت کے صورت سے, کہ میں دیکھ سکوں کہ کیا استدلال ماتحت جج نے استعمال کیا ہے تاکہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملزم جو ہے وہ مجرم ہے. اگر وہی نہیں دینا تو اس سے انصاف نہیں ہو سکتا, اور یہ آئین کے خلاف ہے انصاف کا نہ ہونا.